بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ محترم اساتذہ اکرام، طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 نومبر 2024 ہے۔ آج سے تقریباً 147 سال پہلے 9 نومبر 1877 تھی۔ آج ہی کے روز 9 نومبر کو 20ویں صدی کی مشہور اور معروف شخصیت علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال 20ویں صدی کی ایک ایسی مایہ ناز شخصیت ہے جو 20ویں صدی تک اپنے علمی اور فکری کارناموں کی وجہ سے اقوام عالم کے لیے ایک نمونہ رہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال، آپ جانتے ہیں آپ کا کلام نوجوانوں کے لیے، آپ کا کلام طلباء اور طالبات کے لیے، آپ کا کلام ارباب سیاست کے لیے، آپ کا کلام ارباب قوم و ملت کے لیے ایک اعلیٰ مقام، ایک اعلیٰ سوچ، ایک اعلیٰ فکر کا حامل ہے۔ محترم اساتذہ کرام اور طلباء اور طالبات، آج علامہ اقبال ان کی پیدائش کے موقع پر، یوم اردو کے موقع پر، یوم اقبال کے موقع پر میں آپ کو علامہ اقبال کے متعلق کچھ بتا کر ان کی ایک مشہور نظم خطاب با نوجوانان اسلام یہ آپ کو سناؤں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس نظم کو بغور سنیں گے اور یوم اقبال منانے والے، یوم اردو منانے والے، اردو کا سبق پڑھنے والے ہر گھر سے، ہر طالب علم سے، ہر معلم سے میری گزارش کہ آج شاعر مشرق علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گھر میں کم از کم یا خود سے کم از کم یا کسی دوست کے ساتھ کم از کم شاعر مشرق کے ایک شعر کو ضرور سن کر، پڑھ کر اور سمجھ کر پیش کیا جائے۔ ہو سکے تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ شاعر مشرق کی ایک نظم کو پڑھ کر سنایا جائے، کیونکہ شاعر مشرق علامہ اقبال کی شاعری کسی ایک مختصر وقت کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مختصر زمانے کے لیے نہیں ہے۔ شاعر مشرق کی شاعری وہ انقلابی اور آفاقی شاعری ہے جس کی ہر دور میں ضرورت ہے اور ہر انسان کو ضرورت ہے اور ہر مکتبہ فکر والے کو ضرورت ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی کلیات، جسے نمبر 1 بانگ درا، نمبر 2 ضرب کلیم، نمبر 3 بال جبرائیل، نمبر 4 ارمغان حجاز۔ شاعر مشرق کی کلیات جو کلیات اقبال کے نام سے مشہور ہے، جس میں پہلا کلام بانگ درا، بانگ درا، آپ کا دوسرا کلام ضرب کلیم، آپ کا تیسرا کلام بال جبرائیل، آپ کا چوتھا کلام ارمغان حجاز، ارمغان حجاز۔ یہ چاروں آپ کے شعری مجموعے۔ اس کے علاوہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے علم الاقتصاد یعنی اکنامکس، اسرار خودی، رموز بے خودی،
پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ اور ایک مثنوی جسے پس باید کرد اس نام سے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ شاعر مشرق علامہ اقبال کی تصانیف، اشعار کا خزانہ، نظموں کا خزانہ، کلام کا خزانہ بر صغیر میں مشہور اور معروف ہے۔ آئیے آج میں آپ کو شاعر مشرق علامہ اقبال کی ایک مشہور زمانہ نظم خطاب با جوانان اسلام اس کو پڑھ کر سناؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس نظم کو بغور سنیں گے اور اپنے ماضی کے روشن حالات سے آگاہ ہوں گے۔ آئیے نظم شروع کرتے ہیں۔ خطاب بر نوجوانان اسلام۔ شاعر مشرق کی نظم 12 اشعار پر مشتمل ہے۔ پہلا شعر سنیے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تھا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تمدن آفری خلا کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوار، سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آر، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تصور سے فزو تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیار، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے وہ تھی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ، گنی روزے سیاہے پیرے کنارا تماشا کن، گنی روزے سیاہے پیرے کنارا تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے شاعر مشرق علامہ اقبال کی یہ مشہور زمانہ نظم خطاب بجوانان اسلام ابھی آپ کو سنایا ہوں۔ اس نظم میں 12 اشعار ہیں۔ ایک مصرع شیخ سعدی کا ہے، باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زبا۔ اس نظم میں آخری شعر گنی کاشمیری کا ہے، گنی روزے سیاہ، گنی روزے سیاہ پیرے کنارا تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، میری آپ تمام سے گزارش اس نظم کو دوبارہ سنیں اور اپنے ماضی کی مسلمانوں کی حالات کا
اپنے ماضی کی حالات کا جائزہ لیں، اپنے حال کا جائزہ لیں اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج کے یوم اردو، یوم اقبال کے موقع پر آپ تمام، آپ لوگ شاعر مشرق علامہ اقبال کی کم از کم ایک نئے شعر کو یاد کریں گے، ایک نئے کلام کو یاد کریں گے، ایک نئی نظم کو یاد کریں گے۔ آئیے آج میں علامہ اقبال کو خراج عقیدت اس دعا کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شاعر مشرق کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔